تھی عورتوں کی امامت کے بارے میں بات. اب یہ کہ جب عورتیں بھی جماعت کریں یا امامت کرائیں تو اس میں صفوں کا درست ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کچھ آداب ہیں. جماعت کے ساتھ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھی جاتی. اپنی مرضی سے پڑھنے کے لیے تنہا نماز کافی ہے، لیکن جب آپ سب کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس وقت کچھ اصولوں کی پابندی ضروری ہے، ورنہ نماز میں خلل ہو جائے گا اور نماز کا پورا اثر اور فائدہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی چیز صفوں کی برابری. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. اس کا مطلب ہے اپنی صفیں درست کر لو. سووا صفوفکم برابر کر لو، یعنی ہموار ہوں، آگے پیچھے نہ ہوں، سیدھی ہوں، کیونکہ صفوں کو سیدھا رکھنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے. یعنی صف ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، ایک اینڈ سے دوسرے سے تک بالکل اسٹریٹ، بالکل برابر. صحیح بخاری کی یہ حدیث تھی. دوسری صحیح مسلم کی ہے ان النعمان بن بشیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہماری صفیں درست کیا کرتے تھے. حتی کانما یسوی بها القداح، یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ تیر درست کر رہے ہوں. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا سیدھا تیر، سیدھا تیر، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفیں سیدھی تیر کیا کرتے تھے. یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اس لیے صف کو توڑنا نہیں چاہیے. کہ صف میں دائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت. حضرت عائشہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں دائیں طرف والی صفوں پر. یعنی نماز میں جہاں اور چیزیں فضیلت کا باعث ہیں وہاں دائیں طرف کھڑے ہونا بھی فضیلت کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا توسط الامام وسد الخلل، کہ امام کو اپنے درمیان میں رکھو. یعنی جب صف بنائی جائے تو جو شخص نماز پڑھا رہا ہو وہ دونوں طرف کی صف کے بالکل عین وسط میں ہو. توسط الامام، وسط سے، وسد الخلل، اور تمام گیپس فل کر لو، کوئی بھی جگہ بیچ میں خالی نہ ہو. اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کا وضو نہیں رہا یا کسی بھی وجہ سے بیچ میں سے کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت نکلا ہے، ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ جان بوجھ کے نماز توڑنا اور نماز چھوڑ کے صف توڑ کے نکلنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر کسی کا وضو ہی نہیں رہا تو وہ وہاں کھڑے ہو کر کیا کرے گا، اسے تو نکلنا ہی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ نکلتا ہے تو بیچ میں خلل نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس گیپ کو فوراً فل کرنا چاہیے. اور اس کو فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی طرف سرکا جائے. مثلا اگر دائیں طرف سے کوئی شخص نکلا ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ بائیں طرف والی ساری صف اس طرف کو چلے گی. امام اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا اور امام ہی کو سینٹرل پلیس پہ رکھ کے جہاں سے خلل ہوا ہے اس طرف سے لوگ امام والی سائڈ پر آنا شروع کر دیں. یعنی نماز میں ایک آدھ قدم چل کر اپنے رائٹ یا لیفٹ جدھر سے بھی خالی ہوئی ہے فوراً مل جانا چاہیے. اگر وہ جگہ خالی رہی تو یہ بھی نماز کے اندر خلل کا سبب ہوگا. اسی طرح اگر کسی شخص کو صف کے اندر جگہ نہیں ملی اور وہ پیچھے اکیلا ہے تو اکیلے نماز نہیں ہوتی. ابو داؤد کی روایت ہے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے، کیونکہ اگر وہ جماعت سے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور پھر اس نے اکیلے ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہوئی ہی نہیں. پھر اسی طرح صف بندی کے مراتب کہ صف کس طرح بننی چاہیے. حتی رأى، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا انا قد عقلنا، کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں. ثم خرج یوما، یعنی اچھی تربیت کرنے کے بعد پھر آپ ایک دن آئے. فقام، آپ نے قیام کیا، کھڑے ہوئے. حتی کاد ان یکبر، قریب تھا کہ آپ اللہ اکبر کہتے. فرآ رجلا بادیا صدرہ، کہ آپ کی نظر پڑی کہ ایک شخص نے اپنا سینہ آگے کو نکالا ہوا ہے، یعنی اسٹریٹ نہیں کھڑا ہوا بلکہ آگے ذرا ہو کے کھڑا ہے. من الصف، صف میں سے، یعنی صف بالکل اس طرح جیسے یہ سیدھی لائن ہے اس طرح ہونی چاہیے، لیکن اگر اس میں جیسے کہ یہ چیز ابھری ہوئی ہے
اس طرح اگر کوئی آگے کو نکل آیا ہے تو یہ صف خراب ہو گئی اور اس سے نماز پر اثر پڑے گا. تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک شخص نے سینہ آگے کو نکالا ہوا ہے، فقال، تو آپ نے فرمایا عباد اللہ، اللہ کے بندو، لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اللہ کے بندو تم ضرور اپنی صفیں درست رکھو گے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا. یعنی مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی ایک بڑی وجہ صفوں کا برابر نہ ہونا ہے. یعنی یہ 5 وقت دن میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، اور جو قوم 5 وقت کی ٹریننگ کے باوجود کچھ نہ سیکھے وہ کسی پلیٹ فارم پر پھر اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور آج ہمارا سب سے بڑا المیہ اختلافات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا رسو صفوفکم، اپنی صفیں درست کرو، برابر کرو، وقاربوا بینہا، اور انہیں قریب قریب رکھو. یہ نہیں کہ مثلا ایک صف یہاں تو دوسری وہاں اور تیسری وہاں، نہیں، ایک صف اور دوسری کے درمیان فاصلہ بس اتنا ہونا چاہیے جس میں پچھلے لوگ آسانی سے سجدہ کر سکیں. وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق، اور اپنے یہ جو گردنیں ہیں یہ برابر رکھو. والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان یدخل فی خلل الصف کأنہا الحذف، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں کے اندر جو خلل ہوتے ہیں، جو فاصلے ہوتے ہیں، ان سے گزرتا رہتا ہے. یعنی اگر 2 لوگ کھڑے ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے نہیں، بیچ میں گیپ ہے، تو شیطان اس گیپ میں سے آتا جاتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ سکتے تھے کأنہا الحذف، گویا کہ سیاہ بکری کا بچہ ہو یا سیاہ بچہ بکری کا. اب آپ کہیں گے کہ شیطان تو آج کل بند ہے، کیونکہ کل شام میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے. کہتا شیطان بند ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کا بند ہونا سب کو یاد ہے. تو کہیں آپ بھی یہ نہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے کون سا روز نماز پڑھنی ہے، رمضان میں پڑھ رہے ہیں اور اب شیطان بند ہے، ہم جیسے چاہیں کھڑے ہو جائیں. تو یہ بہرحال ایک ڈسپلن کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفیں درست کرو. علامہ اقبال نے بھی اس موقع پر کہا تھا، یعنی صفوں کے درستی کے بارے میں، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. کہ صفوں کی درستگی اندر کے جذبوں سے آتی ہے، باہر کے ڈسپلن سے نہیں آتی، قاعدوں اور قوانین سے نہیں آتی. تو جب تک آپ کے اپنے دل کے اندر صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا جذبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک صف درست نہیں ہو سکتی. کیونکہ کسی ایک شخص کے ٹھیک کرانے سے یہ صحیح نہیں ہوا کرتی، بلکہ ہر شخص جب تک یہ احساس نہ کرے، خیال نہ کرے کہ میں صحیح کھڑا ہوں یا نہیں، اپنے دائیں بائیں دیکھ لے، اس وقت تک صف درست نہیں ہو سکتی. براء بن عازب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر آتے، ادھر سے ادھر سے، اور ہمارے سینوں اور مونڈوں کو برابر کرتے تھے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے، یعنی تم میں پھوٹ پڑ جائے گی. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے لیے صفوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے اپنے سے ملائے گا، اور جو صف کاٹے گا اللہ بھی اس کو کاٹے گا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ، چاہیے کہ ساتھ رہے میرے بالغ لوگ. احلام والے یعنی بالغ، یعنی اگلی صف میں نابالغ بچوں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اور اسی طرح اگلی صفوں میں بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. بچوں کی صفیں پیچھے ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑوں اور بچوں کی نماز میں کنسنٹریشن ایک طرح نہیں ہوتی. بچے بچے ہیں اور بڑے بڑے ہیں، اسی لیے آپ نے جو ترتیب سکھائی وہ یہ کہ اگلی صف میں اولو الاحلام والنہا اور عقل مند لوگ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ جو ان سے کمتر ہوں اور کمتر ہوں، حتیٰ کہ سب سے پچھلی صفوں میں بچے جو ہیں یا کم عمر کے لوگ ہیں وہ پیچھے رہیں. اور اس میں جو 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک ہے اولو الاحلام اور والنہا. نہا کہتے ہیں عقل کو، یعنی جو علم کے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے یا سمجھ بوجھ کے اعتبار سے جیسے جیسے مراتب ہیں ویسے ویسے صفیں بننی چاہیے. کیونکہ اگر اگلی صف میں خلل ہو اور کنسنٹریشن نہ ہو تو پیچھے ساری نماز سب لوگوں کی
خراب ہوگی. اس لیے اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو آج کے بعد میں امید رکھتی ہوں کہ جو چھوٹی بچیاں آتی ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے، اگر وہ پہلے بھی پہنچ جائیں تو آگے نہ آئیں، وہ پیچھے انتظار کریں. جب بڑی خواتین صف بنا لیں اور تکبیر ہونے لگے تو وہ سب پیچھے صف بنایا کریں، کیونکہ اس طرح بسا اوقات وہ پوری طرح نماز پڑھتے نہیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑی خواتین کے ساتھ ان کی چھوٹی بچیاں بھی آ جاتی ہیں، تو وہ خواتین خود آگے کھڑی ہوں اور بچیاں جو ہیں ان کے پیچھے کھڑی ہوں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ابھی نماز سکھانی ہے تو انہیں چاہیے کہ پھر وہ بچوں کو آگے لانے کی بجائے خود پیچھے چلے جایا کریں تاکہ نماز میں خلل نہ ہو. بات یہ ہے کہ یہ نماز فرض نماز ہے، اور ظاہر ہے کہ تراویح بھی ایک ایسی نفل عبادت ہے کہ جس میں خشوع و خضوع کی ضرورت ہے تاکہ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھا جا سکے، اور اچھی طرح اسی وقت سمجھا جا سکے گا جب ہم صفیں بنانے میں سنت کا اتباع کریں گے. پھر اسی طرح متابعت، یعنی امام کو فالو کرنا چاہیے، امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبادر الامام اذا کبر فکبروا واذا قال ولا الضالین فقولوا آمین واذا رکع فرکعوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ٹائم ہو چکا ہے اور میں تو اللہ اکبر کر رہی ہوں، امام شروع نہیں کرتا تو اس کی مرضی. نہیں، جب تک وہ شروع نہ کرے اس وقت تک پیچھے والے لوگ جو ساتھ نماز پڑھیں گے وہ اللہ اکبر پہلے نہ کہیں. اگر بھول کے کبھی پہلے کہہ بھی دے تو امام جب کہہ چکے تو دوبارہ اللہ اکبر کر لیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا قَالَ وَلَا جب وہ وَلَا پہ پہنچے تو پھر آمین کہو، اور جب وہ رکوع کر رہے تو پھر رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ چکے تو پھر ربنا ولک الحمد کہو، اس سے پہلے نہیں. یعنی اس بات کا آپ سب اچھی طرح خیال رکھیں، کیونکہ اس سے بھی نماز میں خلل پڑتا ہے. کیونکہ ہم تنہا جلدی جلدی نماز کے عادی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس عادت کے مطابق ہم سارے ایکشن فوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز میں خلل ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پیشانی رکھ چکتے تو پھر صحابہ قوما سے جھکتے تھے. یعنی جب آپ سجدے میں چلے جاتے تو پھر صحابہ کرام پیچھے کو آتے تھے. یہ نہیں کہ امام ابھی جھک رہا ہے اور مقتدی جو ہے پہلے ہی سجدے میں پہنچے ہوئے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں. ان براء ابن عازب قال كنا نصلي خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم. براء بن عازب کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فاذا قال سمع اللہ لمن حمدہ لم يحن احد منا ظهره حتى يدع النبي صلی اللہ علیہ وسلم جبهته على الارض. حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ کو ٹیڑھا نہ کرتا یا جھکاتا نہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ چکتے. یعنی مقتدی جو ہے اس وقت تک کھڑے رہیں جب تک کہ امام نیچے نہ چلا جائے، کیونکہ یہی طریقہ سکھایا گیا. اسی طرح آپ نے فرمایا فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف. اس کا کیا معنی ہے کہ مجھ سے آگے مت بڑھو رکوع میں، اور نہ سجدے میں، اور نہ قیام میں، اور نہ ہی سلام پھیرنے میں. یہ نہیں کہ مثلا اگر آپ کا تحیات پورا ہو گیا ہے آخر تک تبھی امام نے سلام نہیں پھیرا تو آپ کے میرا تو چونکہ ہو گیا اس لیے میں سلام پھیر لوں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر آپ نے ایک دعا پڑھ لی ہے تو آپ انتظار کریں، آپ ایک اور دعا کوئی پڑھ لیں، کوئی اور دعا پڑھ لیں، حتیٰ کہ امام جو ہے وہ سلام پھیر چکے، پھر آپ سلام پھیریں. ایک اور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس الحمار. کہ وہ شخص جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے. یعنی گدھا ایک بے وقوفی کی علامت ہے، تو جو شخص نماز میں ایسا کرتا ہے وہ دراصل ایک احمق شخص ہے، اور بعید نہیں کہ اللہ اس کے چہرے کو بھی مسخ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے. یعنی وہ پھر اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے. یعنی اتنی سختی کے ساتھ اس بات کی ممانعت کی گئی. اگر امام کچھ بھول جائے تو مقتدیوں کو سبحان اللہ کہہ کر اسے یاد کرا دینا چاہیے،
یعنی عام نماز میں مثلاً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سجدہ کر لیتا ہے یا 2 رکعت کی بجائے تیسری پہ اٹھنے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں مقتدیوں کو پیچھے سے اپنی زبان میں کوئی بات کر کے نہیں بلکہ سبحان اللہ زور سے بول دینا چاہیے، تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ اس نے کوئی